جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم رشید امجد کے ایک مشہور افسانے بگل والا کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو رشید امجد موجودہ دور کے ایک بڑے مشہور علامتی اور تجریدی افسانہ نگار ہیں، جو کہ اپنے علامتی انداز میں موجودہ دور کے اندر جو ہمارے سماجی، معاشی یا سیاسی مسائل ہیں ان کو بڑے ہی خوبصورتی سے علامتی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کا یہ افسانہ بگل والا بھی دراصل ایک ایسا افسانہ ہے جس میں انہوں نے بڑے علامتی انداز میں فوج میں بگل بردار کی اہمیت اور احترام حاصل کرنے کی جو انسانی خواہش ہے اس کی کہانی کو بیان کیا ہے۔ بگل سے مراد دراصل ایک ایسا موسیقی کا یا بجانے والا ایک آلہ ہے جو کہ فوجی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ آلہ جو ہے یہ فوج میں کاشن دینے کے لیے یا ان کو کوئی سگنل دینے کے لیے یا پیغام دینے کے لیے یا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ یہ بگل بجاتا ہے اس کو بگل والا یا بگل بردار کہا جاتا ہے۔ فوج میں بگل بجانے والا ایک شخص اس افسانے کی کہانی کے مطابق جب بگل بجاتا ہے تو اس کی آواز پر پوری فوج کی جو پلٹن ہوتی ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے، اور یہ بات اس بگل بردار شخص کے لیے بڑی فخر کا باعث ہے۔ تو وہ اپنی بیوی سے اپنی بہادری کا تذکرہ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ رشید امجد کے الفاظ میں، بھلی مانس میرا بگل نہ بجے تو پوری پلاٹون سوئی رہ جائے۔ بیوی نے بے نیازی سے شانے ہلائے تو وہ کہتا، جھوٹ نہیں بولتا، سپاہی کی تو کیا حیثیت ہے، بڑا افسر تک میرے بگل کے تابع ہے۔ پھر خود ہی اس کا سر بلند ہو جاتا، میں کوئی معمولی چیز نہیں۔ ایک روز اس بگل بردار کی اس چھاؤنی میں ایک دعوت کا انتظام تھا۔ سپاہیوں اور افسروں کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ بگل والے کی بیوی بھی اس دعوت میں موجود تھی۔ اس بگل والے کی بیوی کو اپنے پتی یعنی اپنے شوہر کی بہادری پر بڑا فخر تھا۔ جب بڑے افسروں کی بیویاں اس دعوت میں آئیں تو وہ پہلی قطار میں بیٹھی بگل والے کی بیوی کو اٹھا دیتی ہیں اور اس کو آخر میں دھکیل دیتی ہیں۔ بگل والے کی بیوی اس سلوک سے دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور خاموشی سے وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ بگل والا اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر جب آخر میں پہنچتا ہے تو دونوں کی گفتگو ہوتی ہے، سماعت کیجیے۔ بھاگوان سب چلے گئے اور تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، دو موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک گئے۔ خیر تو ہے نا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بگل بردار گھبرا گیا۔ کچھ نہیں، وہ تیزی سے اٹھی اور تقریباً دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی، وہ آگے آگے اور بگل بردار پیچھے پیچھے۔ راستے بھر اس نے کوئی بات نہ کی، لیکن گھر کی دہلیز پار کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنی تذلیل۔ تو دوستو بگل بردار کو جب ساری صورتحال کا اندازہ ہوا تو وہ اپنی بیوی کی تذلیل برداشت نہ کر سکا، اور آخر ایک دن اس نے آدھی رات کو بلا وجہ ہی بگل بجانا شروع کر دیا۔ سارے افسر اور سپاہی چھاؤنی چھوڑ کر میدان کی طرف بھاگنے لگے۔ اس وقت افسروں کی جو گفتگو تھی وہ ملاحظہ کیجیے۔ قطاریں بن گئیں، بگل مسلسل بج رہا تھا۔ چھوٹے افسر نے بڑے نے اپنے بڑے سے، ڈپٹی نے کمانڈنٹ سے پوچھا، سر یہ ایمرجنسی کیسی؟ تو دوستو رشید امجد نے بگل والے کے کردار کے ذریعے دراصل ملک میں جو ایمرجنسی کا نفاذ کیا جاتا ہے یا جو ماشاء اللہ کی صورتحال ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس ساری صورتحال میں اس نے ایک بڑی مضحکہ خیز جو ہے صورتحال کا بھی اس کہانی میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہانی تھوڑی سی بے جان محسوس ہوتی ہے کہ جب بگل والا اپنی بیوی کی توہین پر آدھی رات کو بگل بجانا شروع کر دیتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ خاصی مضحکہ خیز ہے۔ کہانی کے مطابق ایسا بھی ممکن ہے کہ بگل اس وقت اس نے بجایا ہو جب ملکی حالات بے قابو ہو چکے ہوں۔ بگل والے کا بگل بجانا اور اس کی آواز پر سارے افسروں اور سپاہیوں کو اکٹھے ہو جانا بھی
اس بات کی علامت ہے کہ جو بگل بردار ہے اس کی طاقت کتنی ہے کہ سب اس کی آواز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو بعض ناقدین کے نزدیک بگل والے کا کردار دراصل مارشل لا کی صورتحال کو بیان کرتا ہے کہ جس میں ایک بڑے افسر کی جو حکم ہے، اس کی جو بات ہے، وہ سارے فوجی جوان جو ہے وہ مانتے ہیں، اور جس طرح بگل کی آواز سن کر آدھی رات کے وقت سارے افسر اور سارے سپاہی دوڑے ہوئے میدان کی طرف آئے، تو اسی طرح مارشل لا یا ایمرجنسی کی صورتحال میں جو ہے بڑے افسر کے حکم کو بھی بالکل اسی طرح سے مانا جاتا ہے۔ تو دراصل رشید امجد نے اس افسانے کے اندر اپنے دور کے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح بعض اوقات طاقت جو ہے وہ ایک ہی ہاتھوں تک محدود ہو جاتی ہے، اور پھر اس طاقت کو ماننا سب کے لیے مجبوری بن جاتا ہے۔ شکریہ۔